تختیاں بدل کے اس کے نام کو بدل کے ہیلتھ کارڈ کو جاری رکھا گیا. اسی طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا طریقہ ہو کہ جس کے ذریعے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے ان کی ہیلتھ جو ایکسیس ہے ہیلتھ فیسلٹیز کے ساتھ اس کو انشور کیا جائے. اور اسی بجٹ میں جو 2023-24 کا بجٹ ہے اس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ اماؤنٹ کو مختص کیا گیا جس میں جرنلسٹ کو ہیلتھ انشورنس کی ایلوکیشن ملے, اور وزارت اطلاعات کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ منسٹری آف انفارمیشن کے لیول پہ PID کے لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کرے. آج جس چیز کا میں آپ لوگوں کے سامنے اناؤنسمنٹ کرنے آئی ہوں کہ الحمدللہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ PID نے اور وزارت نے محنت کر کے ایک فارم جس سے پورے پاکستان میں ورکنگ جرنلسٹ کی جو رجسٹریشن ہے اس کا عمل سٹارٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کا باضابطہ اجرا جو کارڈ کا ہے اس رجسٹریشن کے پروسیس کو مکمل ہونے کے بعد 7 اگست کو پرائم منسٹر انشاءاللہ اس کے کارڈز کا پہلا اجرا جو ہے وہ کریں گے. جب سارے پاکستان سے رجسٹریشن سٹارٹ ہو جائیں گی وہ ایک پروسیس سے گزریں گی, اور پروسیس بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہے. اس میں آج جس فارم کا میں اجرا کرنے جا رہی ہوں وہ اس شکل میں آپ کو منسٹری آف انفارمیشن اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ PID کی ویب سائٹ کے اوپر ملے گا, اور اس کے ڈیفرنٹ کالمز ہیں جس میں ڈیو ڈیلیجنس کے یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہو, مستحقین اور جو اس کے ایلیجبل لوگ ہیں ان کو اس سے مستفادہ حاصل ہو, وہ اس سے مستفید ہو سکیں. یہ ہے, اور میں اگر اس کو کر دوں, اگر آپ لوگ سب میرے ساتھ ہی آ جائیں تاکہ ہم یہ اجرا کر دیں اور اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. آپ سب بھی آ جائیں. مبشر آ جائیں. سیکرٹری انفارمیشن کہاں ہے؟ مبشر سیکرٹری صاحب کہاں ہیں؟ ان کو بلا لینا. تو یہ ایک ہم اس کا اجرا کرتے ہیں, اور اس میں یہ صرف رجسٹریشن فارم ہے جو ابھی آپ کی سکرینز کے اوپر لگ جائے گا, اور اس رجسٹریشن فارم کو آج وزارت اطلاعات کی ویب سائٹ پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر منسٹری آف انفارمیشن اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ فارم جو ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر ریڈ لنک کے ساتھ ہوگا تاکہ آپ لوگ اس کو جلدی رجسٹر کریں. اور اس کا جو اجرا ہے پروسیس فارمل جو اس کا اجرا ہے اس ہیلتھ انشورنس اسکیم کا وہ 7 اگست کو پرائم منسٹر انشاءاللہ کریں گے. تو یہ میں ابھی آپ کے اس کو میں کرتی ہوں, یا ہم اس کو میں اگر جی آپ کی سکرینز کے اوپر یہ آ جائے گا, اس کو میں کلک کروں گی تو یہ آپ کی سکرین کے اوپر کھل جائے گا, اور اس میں مبشر حسن صاحب پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, سیکرٹری انفارمیشن سہیل علی خان صاحب, اپنی وزارت کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر یہ جو فارم ہے اس کا اس وقت اپ لنک ہو چکا ہے PID کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اور وزارت اطلاعات کی ویب سائٹ کے اوپر بھی. آپ لوگ اگر آ جائیں تو میں ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو فارم ہے یہ بڑا ہی سمپل فارم ہے. اس میں آپ نے اپنی ای میل یا اپنا پتہ ڈالنا ہے, اس کے بعد آپ کا CNIC نمبر ہوگا, پھر آپ کا نام درج ہوگا, ڈیٹ آف برتھ ہوگی, آپ کا جینڈر ہوئے گا, اور اس کے بعد آپ کا ڈومیسائل ایڈریس ہے, آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہے, آپ کا کرنٹ ایڈریس ہے, اور اس کے بعد ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں ایک ڈیو ڈیلیجنس کے جو آپ کی انکم لیول کا تعین کریں گے, آپ کی جاب کا تعین کریں گے, آپ کے ادارے کا تعین کریں گے, آپ رپورٹر ہیں, آپ فری لانسر ہیں, آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں, وہ ساری ڈفرینسیشن ہے, آپ کون سے پروونس سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہاں آپ کا ایجوکیشن کیا ہے, آپ کا افیلیٹڈ پریس کلب کون سا ہے, اور جو ویلڈ پریس کلب ممبرشپ کارڈ ہے اس کا اپلوڈ ہونا اس میں ضروری ہے, آپ کی سیلری, آپ کا منتھلی ہاؤس ہولڈ ایکسپینڈیچر ہے اس میں, اس کے بعد آپ کی ہیلتھ انشورنس اگر آپ آلریڈی کسی ہیلتھ انشورنس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں اس کو آپ نے اس کے اندر درج کرنا ہے. اگر آپ کا ادارہ
کون سی ہیلتھ انشورنس کے ساتھ آپ کو ہیلتھ فیسلٹی دے رہا ہے، آپ نے وہ اس کے اندر ڈالنا ہے، آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد آپ کی ہیلتھ سروسز کون سے ہاسپٹلز میں آپ ہیں، آپ کا اسپاؤز، اور یہ سارا جو ہے اس کی ڈیٹیل، اگر وہ جاب کرتی ہیں کہ نہیں. تو یہ ایک سمپل فارم ہے، اس کو آپ آج سے فل کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد آپ کو ایک ای میل آئے گی کہ ہمیں آپ کا فارم مل گیا اور آپ کا فارم جو ہے وہ پروسیس میں ہے. میں صرف میڈیا کے ذریعے آپ سب کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تاریخی موقع ہے. اس میں بڑا ہی پرابلم میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ کتنی مشکل حالات میں کبھی کبھی انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے، اور کس طرح ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے یہ تاریخی عمل کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح آپ اس میں یہ میں ضرور بتا دوں کہ ڈفرینٹ اس میں سلیبز ہیں، اس میں لائف تھریٹننگ کیسز ہیں جو امیجیٹلی ایکسس ہوں گے. اس میں رینل ٹرانسپلانٹ ہے جو کہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں. اس میں کینسر کیئر سلیکٹڈ سینٹرز کے اندر وہ ڈیفائنڈ ہوگی، آپ کو بتا دی جائے گی، وہ اس کے اندر ہے. اس کے اندر جو ڈائلسز ہے، اس کے اندر کیٹرک سرجری ہے، اینڈوسکوپی ہے، ہر ان چیزوں کو جو کہ پرابلم دیکھی جا سکتی ہے، وہ ڈے کیئر سرجریز بھی ہیں. اس میں لوکل روڈ ایمبولینس ایمرجنسی اس کے اندر ہے، ایمبولیٹری کور اس کے اندر ہے، آؤٹ پیشنٹ سیٹنگز انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو اس کے اندر ڈیفائن کر دی گئی ہیں. پری ہاسپٹلائزیشن سب لمٹ 30 ڈیز کے لیے اس کے اندر ڈال دی گئی ہے. پوسٹ ہاسپٹلائزیشن سب لمٹ فالو اپس کے لیے اس کے اندر ڈال دی گئی ہے. اور جو مٹرنٹی بینیفٹس ہیں جو خواتین کے لیے خاص طور کے اندر اس کے اندر ڈالا گیا ہے، انکلوڈ کیا گیا ہے. اس میں روم لمٹ، روم انٹائٹلمنٹ، اور جو ایڈیشنل ہے جو لائف تھریٹننگ کیسز کے لیے جس میں ایڈیشنل فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے جو کہ 3,50,000 پہ ہوگی. یہ سارا فارم جب آپ فل کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو انفارمیشن دی جائے گی ان لوگوں کو جو اس کے لیے ایلیجبل ہوں گے اور اس پروسیس سے گزریں گے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہیلتھ انشورنس کا مسئلہ اور جو جرنلسٹ ہیں ان کی سیلریز کا مسئلہ ہمیشہ، اور ان کے کانٹریکٹس اور جاب سیکیورٹی کا مسئلہ، ان کی منیمم ویج کا مسئلہ ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے، جو کہ آئی ٹی این ای کے پلیٹ فارم پہ نیوز پیپر امپلائیز کے لیے الحمدللہ ابھی تک 14 ماہ میں 11 کروڑ روپیہ ریکور کر کے میڈیا آؤٹلیٹ سے جو امپلائیز ہیں ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ ہو چکی ہے. اور میں اس میں تمام مالکان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، آئی ٹی این ای کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالتے ہی اس پورے پروسیس کو شروع کر دیا تھا. جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں پیمرا امینڈمنٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو جوڑ دیا ہے، منیمم ویج کو بھی، سیلری کو بھی، جاب سیکیورٹی کو بھی. اور آپ کمپلین کر سکتے ہیں سی او سی کے اندر، اور سی او سی بائنڈنگ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اسی طرح یہ آج فارم کا اجرا ہوا ہے، 14 ماہ کے اندر اندر ہیلتھ انشورنس بھی اس کا فارم اپلوڈ ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ یہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو، بہت جلدی ہو، تاکہ یہ خالی اناؤنسمنٹ میں نہ رہ جائے بلکہ اس کا پراپر پروسیس جو ہے اس کو سٹارٹ کر کے اس کے اجرا کا آغاز جو ہے وہ انشاءاللہ وزیر اعظم 7 اگست کو کریں گے. تو میرے صحافی برادری، ورکنگ جرنلسٹ، اور اس میں تمام لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، جو ڈیسک پہ بیٹھتا ہے، کیمرے کے پیچھے ہے، ڈرائیور ہے، جو منسلک ہے کسی میڈیا کے ادارے کے ساتھ اور ورکنگ کے ساتھ، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اس میں ایڈیٹرز ہیں، اس میں جو اس سارے اس میں آتے ہیں ڈیفینیشن کے اندر ورکنگ جرنلسٹ کے اندر، وہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہوں گے. میری آپ لوگوں سے تمام پاکستان کے اندر اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی کہ یہ خالی وفاق کے اندر ہوگا، یہ پورے پاکستان کے اندر ہوگا. تو جہاں جہاں میری آواز آج آپ لوگ سن رہے ہیں اس کو فل کرنا شروع کریں، اس کو اپلوڈ کرنا شروع کریں، اس میں رجسٹر ہونا شروع کریں. اور ہم میرے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی اس فارم کو اب سے تھوڑی دیر بعد میں اپلوڈ کر دوں گی، آپ اس سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور تمام ڈاکیومنٹس کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ جو دور ہے الحمدللہ مسلم لیگ نون، کولیشن گورنمنٹ، پرائم منسٹر شہباز شریف، تمام کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، کیبنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. لیکن اس دور میں الحمدللہ صحافیوں کو تھپڑ نہیں پڑے، لاتیں نہیں پڑیں، پسلیاں نہیں ٹوٹیں، گولیاں نہیں لگیں، ان کی اغوا نہیں ہوئے، ناک کی ہڈیاں نہیں ٹوٹیں،
اس گورنمنٹ کو میڈیا پریڈیٹر کا خطاب نہیں ملا الحمدللہ، بلکہ 7% پوائنٹس جو ہیں وہ میڈیا فریڈم کے امپروو ہوئے الحمدللہ. UN ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہوئی، اور جو پیمرا کے اوپر جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں وہ ایسی امینڈمنٹس ہیں جو مزید صحافیوں کے رائٹس کو، ان کی جاب سیکیورٹیز کو، ملک کے اندر رسپانسبل میڈیا کو ایک دفعہ پھر ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، ایک جمہوری طریقے سے پیمرا کو جو ریگولیٹر ہے اس کے اندر میڈیا کو شراکت داری دے کر اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنایا گیا ہے. اس کے پورے پروسیس کو، پہلے وہ 1 ٹیئر تھا کہ پیمرا چیئرمین جو ہے وہ صرف ایک آرڈر دیتا تھا، اب کاؤنسل آف کمپلین میں آئے گا، کاؤنسل کمپلین سے وہ اتھارٹی میں جائے گا، اتھارٹی کے بعد اگر اپیل کا حق ہے تو وہ ہائی کورٹ میں ہوگا. اس کو 3 ٹیئر کر دیا گیا ہے، مزید اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا گیا. تو یہ تمام وہ کاوشیں ہیں جو ملک کے اندر ایک اظہار رائے کے اوپر، ایک فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، صحافی کی جاب سیکیورٹی کے اوپر. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ جو پروٹیکشن، سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہے، اس کا کمیشن کا ایڈ بھی ہفتے کو چلا گیا، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کی وزارت کی ذمہ داری ہے جس کو اب وزارت اطلاعات نے لی ہے، لیکن کیونکہ پروسیس آلریڈی کمیشن کا ہیومن رائٹس کا سٹارٹ ہو گیا تھا تو ان کی طرف سے کل اخبارات میں یہ ایڈ، فرائیڈے کو اخبارات میں یہ ایڈ جو ہے وہ پرنٹ ہو گیا ہے. وہاں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کمیشن کے ہیڈ کے لیے، اور وہ پروسیس بھی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. یہی ویژن محمد نواز شریف کا تھا، سیکیورٹی اور سیفٹی آف جرنلسٹ کا، جب یہ سٹارٹ ہوا ضرب عضب کے ساتھ. اور اس کے بعد محمد شہباز شریف اور کولیشن گورنمنٹ جو اس وقت ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا تھا اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ کالا دور بھی دیکھا ہے، سینسرشپ کا دور بھی دیکھا ہے، میڈیا کا گلا گھونٹنے کا دور بھی دیکھا ہے. اور جو اس وقت پروپیگنڈا کر رہے ہیں امینڈمنٹ بل کے اوپر، ایک مخصوص حلقہ جو باہر، ملک کے باہر تو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر فائن بھی دیتا ہے، کیسز بھی ہارتا ہے اور سزائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ ملک کے اندر آپ جھوٹ بھی بولیں، ڈس انفارمیشن بھی پھیلائیں، مس انفارمیشن بھی پھیلائیں، تو آپ کو کچھ کوئی پوچھ نہیں سکتا، آپ پہ اس پہ قانون نہیں بن سکتا. یہ قانون الحمدللہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس اور یونیسکو کی ڈیفینیشن کے مطابق ہے. یہ الحمدللہ تمام انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے رسپانسبل میڈیا، اور ان کو ڈیسیجن میکنگ میں حصہ دے کر، اور اس کے بعد اس کو اور ٹرانسپیرنٹ اور ڈیوالو کر دیا گیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے آج رکھنا تھا، لیکن میں ضرور سب سے درخواست کروں گی کہ بہت جلد آپ اس کو رجسٹریشن کے پروسیس کو جتنی جلدی آپ شروع کریں گے اتنی ہی جلدی اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی. عثمان خان صاحب سے چلیں کرنے دیں مقبول. پہلی بار میڈیا ورکر کو کسی ایسی اسکیم میں شامل کیا، ورنہ تو میڈیا ورکر کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا. اور اب یہ کروڑ روپے کی گرانٹ پورے پاکستان سے میڈیا ورکر جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ رجسٹر ہوں گے، بہت زبردست، یہ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے اس کام کو. لیکن اس میں جو سیلری اور یہ جو بات کی گئی تھی پریس کلب کے ممبران، تو وہ ملک بھر میں جو جب پاکستان اسلام آباد میں بھی ایسے ہے، میڈیا ورکر پریس کلب کے ممبر نہیں ہوتے. اور دوسرا ان کو جو باہر شہر اسلام آباد یا دیگر جو اضلاع ہیں ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، بے شک جرنلسٹ بھی ہیں، ان کو سیلری کا ایک ہے ہی نہیں تصور کہ سیلری دی جائے. تو یہ تھوڑا سا ابہام ہے، اس کو بھی کلیئر کر. پہلی بات تو یہاں کہیں میں نے نہیں لکھا کہ خالی پریس کلب کے ممبرز اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے اس کو ریسٹرکٹ نہیں کیا، کسی جگہ کے اوپر بھی یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ خالی ایک سرٹن نمائندگی کرتا ہوا ادارہ جو ہے اس کے اندر یہ لوگ رکھ سکتے ہیں. میں نے تو اسی لیے ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے، اسی لیے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اور تاکہ اس کا فائدہ اکراس دا بورڈ، اکراس دا کنٹری مل سکے. تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ خالی پریس کلب کا نمائندہ اپلائی کر سکتا ہے یا جو بھی. اس میں صرف لکھا یہ ہے کہ اگر آپ کسی پریس کلب کے ساتھ اپنی نمائندگی آپ کی ہے، آپ کی رجسٹریشن ہے تو وہ درج کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو نو لکھتے ہیں. عثمان وائس پریزیڈنٹ آ رہی ہے، بہت اچھا کام ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے، کیونکہ یہ برکت کا معاملہ ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے ایک آوازیں اس کے خلاف سنائی دے رہی ہیں. بعض میڈیا مالکان کے جو ایجنٹ نام نہاد قائدین ہیں وہ اس کے خلاف آ کے میڈیا کے اوپر بول رہے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے کسی تنظیم کے قائدین سے مشاورت نہیں کی تھی.
वो किनसे मशावरत की गई थी और निशानदेही ये करनी है कि इस बिल में जो साफियों के मामला थे उसमें पीआरए ने बहुत अहम किरदार अदा किया। ये तमाम वो नुकात थे जिसमें काम किया गया पीआरए की बॉडी में, उसका ना कहीं जिक्र है ना उनको किसी जगह ऐड किया गया। और वैसे ही जो साफी तंजीम है वो बहुत खौफजदा है पीआरए से। एक तो उसको कहीं पीआरए को भी इंप्रूव करना चाहिए, और दूसरा ये काम शायद आपके हाथ से होना था और आपकी हुकूमत को क्रेडिट जाना था। एक दफ़ा फिर शुक्रिया। दूसरे बता दें कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई फैसला हो चुका है? इसहाक डार साहब का इत्तफाक राय का नाम चल रहा है कि उसको फैसला हो गया? देखिए, पहली बात तो आपने अच्छा एक वो किया कि अभी तक कोई भी नुमाइंदा बॉडी जो कि इस बिल को बनाने में जिन्होंने मेरी मुआवनत की, रहनुमाई की, अपना हिस्सा डाला, इनपुट डाली, किसी ने इस बिल के खिलाफ बात नहीं की। कोई स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। वही मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले हल्के झूठ बोल रहे हैं। और किसी ने ऑन रिकॉर्ड, पीबीए की स्टेटमेंट आ चुकी है ऑन रिकॉर्ड, इसके वो इसमें फैसला साजी में हिस्सादार थे। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का, जो इसकी कमेटी का, जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा थे, उसमें किसी किस्म की कोई भी स्टेटमेंट इसके खिलाफ नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने पीआरए का जिक्र किया, मैंने पीआरए के साथ खुद काम किया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, आपको मालूम है उस्मान इस बात का। उसको हम ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है जो इसके अंदर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है उसका हिस्सा बना देते हैं। तीसरा आपने बात की केयर टेकर, इससे पहले अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई बात है तो मैं आखिर में इसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच मैडम कि आपने किया। और मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ क्योंकि बात और आ रही है, जो प्रेसिडेंट डेफिनेटली हमने आपको प्रेस क्लब बुलाया और इस बात का शुक्रिया अदा किया था कि हेल्थ के मामले में आपने जो पैन लिया उसका समर डेफिनेटली हमारे सारे मेम्बरान या पाकिस्तान के अंदर बसने वाला जो काम करने वाला जर्नलिस्ट है वो इसका फ़ायदा उठाएगा। लेकिन साथ आपसे ये भी बात हुई थी कि डेथ क्लेम के हवाले से आपने कमिटमेंट की थी, उस पर क्या हुआ वो ज़रा बताइएगा। और बाकी तो डेफिनेटली जो बिल के ऊपर बात होनी है उस पर रिएक्शन बहुत सारे लोगों का भी आ भी रहा। और हम ये चाह रहे थे कि जो वर्कर्स की तनख्वाहों का इशू है वो इमीडिएट सूरत में हल हो, लेकिन उसके अंदर 2 माह का एक टाइम दे दिया गया। देखिए, पहली बात तो ये है, पहली बात नंबर 1 आपने की कि डेथ क्लेम की मैंने कमिटमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह जो कमिटमेंट की हैं वो सारी आज पूरी की हैं। ये डेथ क्लेम मैं ज़ाती तौर पर कुछ ऐसे सहाफ़ियों को ज़रूर जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, कि जिनकी डेथ के बाद उनके लवाहिकीन, उनके बच्चे, उनकी बेवा, कि मैं तासुर मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो किन हालात में चले गए। जिनकी पीआईडी कभी मैं अगर कह दूं या कोई कह दे जो भी उस वक़्त उस मनसब पे हो तो वो हेल्प तो कर सकता है, लेकिन एक कंटिन्यूस हेल्प जो है वो नहीं होती। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से इस बात को डिस्कस की है, ये मेरे पास चीज़ मौजूद है और मेरे उसमें भी है। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जिस तरह का एक विज़न रखते हैं, जिस तरह का एक इमोशन रखते हैं, जिस तरह की उनकी शख्सियत है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। और जब ये हेल्थ इंश्योरेंस हम इंशाल्लाह 7 तारीख को इसका इजरा करेंगे कार्ड का, तो कोई खबर आपको जरूर आपने ये जो काम किया है उसकी हम मतलब तारीफ करें कम है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि 1 अरब आपने ये पहली दफा हुआ है जो 1 अरब ये मुख्तस हुआ ये जर्नलिस्ट वगैरह के लिए, तो ये पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अब आप यूट्यूब अंदाजा लगा सकती हैं। तो ये इसमें आप समझती हैं कि ये मतलब थोड़ा सी नाकाफी होगा, मतलब 1 अरब भाई मेरे इसको शुरू होने दें। गालिबन 50,000 फर्स्ट फेज़ में है और उसके बाद ये रुकना नहीं है, ये पहले रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करें, देखें आपके पास लोग कितने आते हैं, कितना रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद ये कोई ये नहीं है कि ये फिक्स्ड है। ये अगर ज़्यादा डिमांड आ गई, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है, आपने इसको टेस्ट करना है, इसके अंदर से आपको लेसन लर्न मिलेंगे और उसके बाद इसके अंदर मज़ीद बेहतरी आएगी। अच्छा, करने दें जी, बताएं जी। मैडम, पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलाशुबा आपकी हुकूमत ने अपने हर दौर में कौमी फलाह व बहबूद के वो मनसूबे आगाज़ किया उनको पाए तकमील तक पहुँचाए जिसकी उससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, उसके बाद कोई मिसाल नहीं मिलती। खुश आइंद है, खुशकुन है, खुशक दौर गुजर गया, खुशकुन दौर आ गया है और इंशाअल्लाह आगे भी होगा। एक गुजारिश है कि इसमें शफाफियत को कायम रखा जाए।
मैं इसकी अहमियत को समझता हूँ कि गुज़श्ता 44 माह से मैं भी शदीद बीमार हूँ, फालिश का अटैक हुआ मुझे, मनहूसियत के 44 माह गुजर चुके हैं। तो मैं इसकी अहमियत को समझता हूँ कि बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। आपने जो ये कदम उठाया है, इससे पहले भी आपने, तो इसको कायम रखिएगा, इसका दायित्व कीजिएगा और इसमें शफाफियत जो है ना उसको कायम रखिएगा। ज़्यादा बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा एक अहम रुकन रहे हैं, हमेशा रहनुमाई करते रहे हैं, आपका मेरे साथ एक ताल्लुक़ भी है और आपका सहाफ़त के अंदर जो एक रोल है उससे वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको डिजिटल किया गया कि ये किसी की सिफारिश पे, किसी की उस पे ये नहीं होगा, ये ख़ुद सेल्फ जनरेटेड फॉर्म है। आप इसमें डेटा डालेंगे, आप रजिस्टर होंगे और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट्स बना दिए गए। तो इसमें शफाफियत, उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो इसको रजिस्टर करें, वो अगर किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि इसको हासिल करके आप किसी का हक मार रहे होंगे। तो ये सारा डिजिटल कर दिया गया है इसको। अभी एक अब्दुल बासित ख्वाजा साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान और उन्होंने कहा है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये प्राइम मिनिस्टर का, जर्नलिस्ट का हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको उसकी रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया है और उन्होंने कहा ये हेल्थ कार्ड से कैसे फ़र्क होगा। तो उनको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, और एक अच्छा सवाल है और उस सवाल को मैं एक्सप्लेन करने के लिए जिन के जहनों में ये सवाल है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर हेल्थ कार्ड है वो बिल्कुल एक अलग स्ट्रीम है, इसीलिए इसको हमने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ज़म नहीं किया और ख़ाली जर्नलिस्ट के लिए जो है वो PID लेवल के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन लेवल के ऊपर एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के तहत हमने ये स्टार्ट किया। अगर इनमें से कोई भी सहाफ़ी प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ले रहा है ऑलरेडी तो वो इसका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक कॉलम है जिसमें आप डालते हैं इंफॉर्मेशन और नादरा के आपके ID कार्ड के साथ सब कुछ लिंक्ड है। तो आप तो डेटा डाल देंगे मगर उसके ऊपर एक डेटा चेक की ट्रांसपेरेंसी लेयर है। आपके ID कार्ड, नेशनल ID कार्ड के साथ ये बात लिंक होती है कि आप मुल्क के अंदर कौन सा सोशल जो रिलीफ है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो BISP हो, कौन सा फंड आप ले रहे हैं वो सामने आ जाता है जब भी आप उसमें आपका ID कार्ड डलेगा। तो ये एक डुप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, ये एक अलग स्ट्रीम है। अगर आप वो ले रहे हैं तो इसके अंदर ऐड नहीं हो सकेंगे, अगर आप वो नहीं ले रहे और आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। मैडम, नो डाउट कि आपने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चनेबल हैं। एक तो ये है कि ये जो जिन लोगों की इंश्योरेंस होगी वो कहाँ इलाज करवाएंगे, क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में उनको भेजेंगे या प्राइवेट सेक्टर में उनको भेजा जाएगा, और उसके अलावा कितनी लिमिट होगी कि वो इलाज कितने पैसों का अगर है उसका या अनलिमिटेड है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान साहब बैठे हैं, इनकी एक परमानेंट बीमारी है, तो इनके लिए क्या होगा कि ये कहाँ जाएंगे और इनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। पहली बात तो है कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ये एक आपको मिल जाएगा कि आप किस तरह कवर्ड हैं, पूरे साल के लिए कैसे कवर्ड हैं, पोस्ट इलाज के लिए कैसे कवर्ड हैं, पोस्ट ऑपरेशन के लिए कैसे कवर्ड हैं, अगर आपको कोई डेथ रिस्क रिलेटेड एलमेंट है उसके लिए आप किस तरह हॉस्पिटल के अंदर कवर्ड हैं। और जो आपने जो बात की कि हॉस्पिटल्स कौन से होंगे, वो हम जो स्टेट लाइफ के पैनल है जो ऑलरेडी हेल्थ चला रहा है उसके साथ हम इस पार्टनरशिप में हैं और उनके अंदर तमाम हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और उनके पैनल के ऊपर हॉस्पिटल्स हैं और ये 2013 से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें वो अपडेट भी करते हैं, पैनलिंग भी होती है, इम्पैनलमेंट्स भी इंक्रीज होते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है, एक प्रोसेस इवॉल्व हो गया। तो उसको हम करेंगे, जो इसमें एलिजिबल होगा उनके पास पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक एलिजिबिलिटी का और क्या किस चीज़ से वो एलिजिबल हैं वो उनको फ्राहम कर दिया जाएगा। जवेद हुसैन साहब, मैम, जैसे कि मुल्क भर में जाली साहबियों की भी भरमार है और वो हमारी तंजीमों पर भी हावी है, और दूसरी जानी बात डिसइंफॉर्मेशन की जो बात कर रही है, कानून साजी की जा रही है, उसमें बड़ा हिस्सा उन जाली साहबियों का भी है जो कि डिसइंफॉर्मेशन के अंदर आलाकार बनते हैं। तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कैसे बाइफरकेट किया जाएगा, क्योंकि PID में तो हज़ारों ऐसे डेक्लेरेशन मौजूद है जो डमी अखबार छप रहे हैं, तो किस तरीके से बाइफरकेट करेंगे कि जेन्युइन सहाफ़ी कौन है जिसको आपको इंश्योरेंस देनी है और जाली कौन सा? देखिए, इसके अंदर इसीलिए 4 चेक्स लगाए गए हैं कि आप कौन से अदारे में हैं,
آپ کس پریس کلب سے افیلیٹڈ ہیں, آپ کا پی آئی ڈی ایکریڈیشن کارڈ کیا کہتا ہے. اور بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ڈمی اخباروں کا آپ نے تو بٹوین دا لائنز کہہ دی, میں اس کو سامنے لا دیتی ہوں کہ ڈمی اخباروں کا ایک مسئلہ ہم نے ٹوٹل کتنی کینسل کی ہیں ڈمی اخباریں اس 14 ماہ میں؟ 150 سے زائد ڈمی اخباروں کے لائسنسز ہم نے کینسل کیے. یہ کبھی کس وزارت کی تاریخ میں نہیں ہوا. آپ نے سنا آپ لوگوں نے, کسی نے سنا؟ تو ہم نے 150 سے زائد ایک پورے کرائٹیریا سے, چیک سے, ان کے تمام مانیٹرنگ سے 150 سے زائد ڈمی اخباروں کو اے بی سی سے کے ذریعے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے ان کی جو رجسٹریشن ہے اس کو کینسل کر دی ہے. پی آئی ڈی کسی قسم کا کوئی بزنس ان کو نہیں دے سکتا جو انکلوڈڈ ہے, اور کسی قسم کی ان کے ساتھ کوئی گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے ان کے اخباروں کے ساتھ. میں نے لاسٹ ویک سی پی این ای اور اے پی این ایس دونوں سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ اگر کسی کی کرتے ہیں وہ لسٹ ہم سے شیئر کریں, جو نشاندہی آپ کریں گے ہم ان کا کینسل کریں گے. یہ پاکستان کی عوام کا, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. یہ کسی جعلی اخبار, کسی جعلی جرنلسٹ, کسی جعلی ایسے کام میں نہیں لگ سکتا جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. طارق اسماعیل صاحب. میڈم میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, یہ جو آج آپ نے لانچ کی ہے اسکیم, یہ 2003-04 میں میر ظفر اللہ خان دیوانی صاحب مرحوم کی قیادت پہ نواز رضا صاحب کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن ملا تھا. اس وقت ہم نے 10 کروڑ روپے لگایا تھا, لیکن بعد میں شوکت عزیز آ گئے اور وہ اسکیم فائلوں کی نظر سر خانے کی نظر ہوگی. یہ تو بہت اچھی بات ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں, بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے وزیر اعظم پہ بھی وضاحت کرنا پڑی, اور آصف کرمانی ایک سینیٹر ہیں نون لیگ کے, انہوں نے بڑی تنقید کی. آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, ابھی 10 دن آپ کی 15 دن حکومت ہے, تو آپ کس طریقے سے عوام کے پاس کیا لے کے جائیں گے؟ خواتین حضرات, سب سے پہلے جو ہے وہ سندر گرین